اگر کوئی شخص 40 دن تک اپنے پرائیویٹ بالوں کی صفائی نہ کی ہو تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ شخص غسل کرے گا، یعنی اگر جس نے 40 دن تک پرائیویٹ بالوں کی صفائی نہ کی تو وہ شخص اگر غسل کرے گا تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص پرائیویٹ بالوں کی صفائی کرے کیا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے یا بغیر غسل کے بھی وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو ہر بھائی کے لیے، ہر بہن کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ وعلی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر دونوں پر ضروری اور لازمی ہے۔ تو اگر کوئی شخص 40 دن تک ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف نہ کیا تو اس کی نماز اور اس کی پاکی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک سن لیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو منہ زیر ناف کو نہ مونڈے اور ناخن نہ تراشے اور مونچھ نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی پرائیویٹ پارٹ کی بالوں کی صفائی کرنا، اسی طرح سے ناخن کو تراشنا، مونچھوں کو تراشنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کر لیں۔ آپ ہر ہفتے بغل کے بالوں کی صفائی کر لیں، ہر ہفتے آپ ناخن تراش لیں، اور اگر ہفتے میں آپ کسی وجہ سے یہ کام نہ کر پائیں تو 10 دن میں کر لیں، یا پھر 15 دن میں کر لیں، یا پھر 20 دن میں کر لیں، یا پھر 30 دن میں، 35 دن میں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کر لیں اور ناخن تراش لیں اور بغل کے بالوں کی بھی صفائی کر لیں۔ لیکن اس کی جو آخری مدت ہے نا وہ ہے 40 دن۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو گیا اور اگر آپ نے ناخن نہ کاٹا، بغل کے بالوں کی صفائی آپ نے نہیں کی، اسی طریقے سے منہ زیر ناف کی بھی صفائی آپ نے نہیں کی، تو اب ایسی صورت میں آپ گنہگار ہوں گے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اگر 40 دن گزر گیا اور آپ نے ان ساری چیزوں کی صفائی نہیں کی، اس کے بعد پھر آپ نے غسل کیا، تو اب آپ پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو دیکھیں، آپ بالکل پاک ہو جائیں گے، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، اور 40 دن گزر جانے کے بعد اگر نماز پڑھی جائے تو نماز بھی ہو جائے گی، نہ غسل میں کوئی کمی آئے گی اور نہ نماز میں کوئی خرابی آئے گی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ نے جو یہ غلطی کی، یعنی 40 دن کے اندر آپ نے بغل کے بالوں کی جو صفائی نہیں کی، آپ نے 40 دن کے اندر جو ناخن نہیں تراشا، تو آپ کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ منہ زیر ناف دور کرنا سنت ہے، ہر ہفتے میں نہانا، بدن کو ستھرا رکھنا، منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے، اور بہتر جمعہ کا دن ہے، 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے، اور 40 روز سے زیادہ گزار دینا مکروہ و ممنوع ہے۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 584۔ اور ایک سوال جو یہ کیا گیا کہ بغل کے بالوں کی صفائی کرنے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ تو دیکھیں، بغل کے بالوں کے صاف کرنے کے بعد یا منہ زیر ناف کی صفائی کرنے کے بعد غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اصل میں بغل کے بالوں کی جو صفائی کرتے ہیں یا منہ زیر ناف کی جو صفائی کرتے ہیں تو اس وقت بال وغیرہ ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس وقت نہا لیا جاتا ہے۔ تو صفائی کرنے کے بعد نہانا زیادہ بہتر ہے تاکہ بال وغیرہ اگر ادھر ادھر لگے ہوں تو وہ کلین ہو جائے، وہ صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں نہانا ضروری ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ بغیر غسل کے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت وہ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔